اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کے ڈسپلن کا شکریہ کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہیں، اور اسی طرح ہمارے مکمل بریلینٹ گروپ آف کالجز پارازنار کیمپس میں جتنے بھی ہمارے بہترین اساتذہ کرام دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرے، اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں صرف 2 دنوں میں یہ پروگرام ارینج کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یوم حسین ڈے الحمدللہ آج انٹرنیشنل لیول پہ نہ صرف پارازنار کی سرزمین پر، پاکستان کی سرزمین پر، یا وہ کنٹریز جہاں پہ صرف شیعہ آباد ہے، شیعہ شہروں میں رہتے ہیں، وہاں پر حسین ڈے منایا جاتا ہے، بلکہ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، آپ نیٹ کو سرچ کر لیں، آپ یوٹیوب کو چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج برائے نام شیعہ یا نسلی شیعوں کے بجائے پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکن سٹیٹس ہو، یورپین سٹیٹس ہو، کینیڈین سٹیٹس ہو، ہندوستان ہو، افغانستان ہو، یا پاکستان ہو، یا جاپان ہو، الحمدللہ وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا ایک عالمگیر ہدف کی طرف جو پیغام ہے، جو مقصد ہے، اس کے لیے سب لوگ ساری دنیا کے کام کاج کو ایک سائڈ پہ رہ کر امام حسین کا وہ مقصد جو الہی حکومت کو قائم کرنا ہے، سب اپنے اپنے حصے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، آپ کو 3 پوائنٹس کے بارے میں انشاءاللہ آج بات کروں گا، تب تک انشاءاللہ جو ہمارے پاس نوحہ ہیں اور آغا صاحب آئیں گے وہ اپنا پیغام وہ بھی دیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ 3 پوائنٹس سمجھانے کی کوشش کروں گا، ساتھ دے دو، اور انشاءاللہ جو پاکستانی لیول کا پیغام ہے اس میں بھی آپ لوگ اپنے جذبے کا اظہار آپ لوگ بھی کریں گے، نعرے لگوائیں گے، تاکہ یہ جو ہمارا سیمینار یوم حسین کا ہے، اس کا پیغام پورے ملک، پورے پاکستانی شیعوں کو اور پورے پاکستان میں شیعہ دشمنوں کو انشاءاللہ یہ پیغام پہنچائیں گے۔ فرسٹ آف آل جو پوائنٹ ہے وہ ہم سے تعلق رکھتا ہے، جس کو صرف ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم قیام امام حسین علیہ السلام کا انٹرنیشنل پرپس جو ہے، توجہ ادھر رکھیں، انٹرنیشنل پرپس آف امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ آپ کو پچھلے سال بھی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم نے انفارم کیا تھا کہ امام حسین کا انٹرنیشنل پرپس صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ثواب کمائیں، ہم مناجات کے لیے آئیں، ہم دعاؤں کے لیے امام بارگاہوں کا رخ کریں، یا کربلا کا ذکر کر کے محرم اور سفر میں صرف دعائیں مانگیں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تمناؤں کے لیے، اپنی زندگی کے مشکلات دور کرنے کے لیے آ جائیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا جو انٹرنیشنل پرپس ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنلی امام حسین علیہ السلام کا وہ مقصد جو کربلا میں پیش کیا وہ ابھر رہا ہے۔ آج شیعوں کے لیے امام حسین محتاج نہیں ہے۔ شیعہ جو صدیوں سے مجالس برپا کرتے ہیں، صدیوں سے مختلف رسومات امام حسین کے ذکر میں اپنے ذکروں کو شامل کر کے صرف رسم نبھاتے ہیں، وہ دور گزر گیا بھائی جان، وہ وقت گزر گیا ہے کہ لوگوں نے امام حسین کا نام استعمال کر کے اپنا ڈنڈورا پیٹا، اپنے نام بنانے کے لیے، اپنے جیبوں کو بھرنے کے لیے، گاڈ بزنسز کرنے کے لیے ڈرامے رچائیں، بلکہ آج جو بھی دنیا میں انسانیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، انہوں نے امام حسین کا وہ اصل مقصد جو قرآن کے مطابق ہے وہ اوپر لے کے آئے ہیں۔ آج امام حسین کا مقصد دنیا کے سامنے جب پیش کریں گے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف، اس کا دور ہے۔ تو بھائی جان آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اس رسم و رواج کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ قرآن کے مطابق امام حسین نے جو مقصد دنیا کو بتایا تھا،
جو مقصد انسانیت کے لیے جو ظاہر کیا تھا اس کو فالو کرنا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہم نے درس کربلا سے لیا تو پھر ہم اس انٹرنیشنلی امام حسین کے دشمنوں کے سامنے، پاکستان کے اندر جو دشمنان امام حسین ہیں، دشمنان خدا ہے، دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان سے ڈرنے کا کیا خوف؟ اور یہ خوف ان لوگوں میں ہوگا جو اپنے اپنے فیلڈ میں کمزور اور ناکام ہوتے ہیں۔ اگر آج کا اسٹوڈنٹ اپنے فیلڈ میں ناکام ہے، اپنے فیلڈ میں پیچھے ہے، ناکام ہے، پیچھے ہٹا ہوا ہے، تو یقیناً یہ دشمن سے گھبرائے گا۔ اگر امام حسین کا سپاہی، امام زمانہ کا سپاہی اگر اپنے فیلڈ میں آگے ہے، اپنے مشن میں بامقصد طور پر آگے بڑھ رہا ہے، تو یقیناً ہمیں پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پاراچنار کے اندر دیکھو، علماء جتنا کچھ بیان کرتے ہیں، ہمارے لیڈرشپ جتنا کچھ کہتے ہیں، سب کے سامنے ہے، 3 سال ٹینیور پورا کرتے ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے، اصل مقصد کی طرف کوئی قدم نہیں ہٹاتا۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری آج کی جوان کی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہم ٹھیک ہے کوئی بریلین میں ہوگا، کوئی کسی اور کالج میں ہوگا، لیکن اصل ہماری درسگاہ، ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ کربلا ہے۔ آج کربلا کے ایک ایک شہید کے اوپر لوگ قم میں، لوگ نجف میں PhDs کر رہے ہیں، نہ صرف شیعہ کر رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے لوگ آ کر قم میں جا کے، مختلف شیعہ مدارس میں جا کے ایک ایک کریکٹر کے اوپر وہ PhD کرتے ہیں۔ اس لیے تو یہی نعرہ ہے کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ ہم بریلین کالج میں پڑھے، کسی اور ادارے میں پڑھے، کسی بھی یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہو، لیکن مقصد ہمارا کربلا کا راستہ ہے۔ مقصد ہمارا وہی ہے جو جنت والا راستہ ہے، راستہ ہمارا وہی ہے جو امام علی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، راستہ ہمارا وہی ہے جہاں پہ ائمہ اطہار علیہ السلام، بنی امیہ، ان بغیرتوں کے سامنے آ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی۔ اور یہ مقصد، یہ شیعوں، یہ پاراچنار کے جوانوں، یہ تم لوگوں کا راستہ ہے۔ اپنے راستوں سے نہ بھٹکو، لوگ آپ کو ہزار گمراہ راستوں پہ لے کے جائیں گے، لیکن آپ نے اپنے رہبر کو پہچاننا ہے، ہم نے اپنے لیڈرز کو پہچاننا ہے۔ آج کا اگر ہمارا رہبر سید علی خامنائی، آج کا اگر ہمارا رہبر سید علی سیستانی، آج کا اگر ہمارا رہبر حسن نصر اللہ ہے، تو ان کا لیڈر، ہم سب کا لیڈر پھر وہی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ہے، جس کے لیے ہم سب سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا۔ آج پاکستان میں، آج پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی مافیا کہتے ہیں کہ ان شیعوں کو دباؤ، ان شیعوں کو ملیا میٹ کرو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیعوں کو کوئی نہیں مٹا سکا۔ شیعہ صرف 6 تھے امام علی علیہ السلام کے ساتھ، آج شیعہ 80 کروڑ ہے۔ آج شیعہ صرف پاراچنار میں زندہ باد مطالبہ نہیں کر رہے، انٹرنیشنلی شیعہ نیو یارک کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، ہندوستان کے اندر ہم سے بہترین انداز میں سینہ زنی بھی کر رہے ہیں، ہم سے بہترین انداز میں مجالس بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سے بہترین انداز میں امام کے لیے راہ بھی ہموار کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا؟ ان کی نسلیں مٹ جائے گی اس قوم سے جو ٹکرائے گا۔ لیکن برادران عزیز، بریلینٹ کالج کے اسٹوڈنٹس، یاد رکھو وہ رہبر جس کو امام زمانہ کہتے ہیں اس کو تو فالو بھی کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ محرم ہے، سفر ہے، ڈسپلن اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر تربیت کرو، اپنے اندر حیا پیدا کرو، اپنے لیے ایک بہترین صفت پیدا کرو کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح کھانا کھانا ہے، کس طرح ہم نے چلنا ہے، کس طرح آنے والی نسل کے لیے خود مثالیں بننی ہیں۔ تو یہ وہ قوم بنے گی، میرے سے کوئی نہیں ٹکرائے گا۔ اگر ہم ڈسپلن میں نہ ہو، ہماری تربیت نہ ہو، امام خمینی کا مشہور قول ہے کہ تعلیم کے بغیر تربیت اور تربیت کے بغیر تعلیم بے مقصد ہے۔ اگر آپ 1000 PhD بھی لے لیں، اگر آپ کے اندر حسینی تربیت نہیں ہے تو بے مقصد ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر ایسے PhDs
جو نام نہاد بھی ایک چیز ہے. ایسے ڈاکٹرز جو نام نہاد ڈاکٹرز بنتے ہیں اس سے بازار میں کوئی سبزی فروش شاید زیادہ کماتا ہے, اور یہ ریسرچ پہ ثابت ہے. حسینی جوان غفلت کی نیند نہیں سوتے ہیں, بلکہ وہ یزید صفت افراد کے خلاف ہمیشہ تیار کھڑے نظر آتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقے میں, دیکھو یزید کا کام یہ نہیں تھا کہ امام حسین کے پیچھے جائے, اس کی جرأت نہیں. معاویہ اور ابو سفیان کی جرأت نہیں تھی, وہ تو سازشی عناصر تھے. یہ امام علی علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے تلوار نکالی اور دشمن کو ملامت کیا. یہ تو امام حسن تھے جو دشمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. یہ امام حسین تھے جنہوں نے سفر مدینہ اور میں آرام سے زندگی گزار رہے تھے, لیکن انہوں نے کوفہ کا راہ لی اور کربلا کے میدان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور صبر یعنی ڈٹ کر مقابلہ کیا. کوئی ہتھیار نہیں ڈالی, کوئی بھیک نہیں مانگا کہ یہ بچے ہیں, یہ خواتین ہیں, یہ بزرگ ہیں. نہیں, کہا آ جاؤ ہم تیار کریں. تو ہم کہاں کریں؟ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. نعرہ حیدری. آج کا شیعہ جوان خصوصاً اسٹوڈنٹس امام زمانہ کا ہر محاذ پر, خاص کر تعلیمی میدان میں, معاشرتی میدان میں صف اول میں موجود نظر آنے چاہیے. کہاں ہے یہ سارے جوان؟ جب سوشل میڈیا پہ دشمن کوئی للکار جاتا ہے تو صرف گالی گلوچ والے سامنے آتے ہیں. نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ راہ امام ہموار کر رہے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے, جس طرح رہبر معظم سید علی خامنہئی نے فرمایا, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بندوق نکال کے میدان میں جاؤ. آج کا آپ کا بندوق, آج کی آپ کی ڈرون, آج کی آپ کی F-16 آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس سے آپ پہچان کرواؤ. اس کے ذریعے سے آپ امام حسین کا مقصد نہ صرف پاکستانیوں کو, سنیوں کو سمجھانا ہے, بلکہ انٹرنیشنلی جو دشمنان اہل بیت ہے یا جو نہیں سمجھتے ہیں ان کو اپنے موبائل سیٹ کے ذریعے پیغام پہنچاؤ. یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ آپ کے موبائل کے ذریعے یورپ میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں, امریکہ کے اندر عیسائی ہو یا یہودی ہے ان یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو سمجھانا کہ امام زمانہ کیا ہے, اہل بیت کیا ہے. یہ ذمہ داری تمہاری ہے. تمہیں سمجھانے کے لیے تمہیں پر پہ ایک عالم دین آتا ہے, لیکن تم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ میدان عمل میں ایک امام زمانہ کا ذمہ دار شیعہ بنو. اور یہ کوئی جھوٹی بات نہیں, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. بریلینٹ کالج کے محترم طلباء, آپ کے ذمہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. راہ امام ہموار کرنا آپ کے ذمہ ہے. دشمن کو لگام لگانا, آج کل ہمارا دشمن بے لگام ہے. وجہ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس, ینگ جنریشن ناکام ہے. آج کا اسٹوڈنٹ فضولیات میں لگا, خرافات میں لگا, مسجد سے دور ہے, امام بارگاہ سے دور ہے, دینی یعنی اسلامی کانسیپٹ سے دور ہے. اس لیے تو دشمن ہما وقت کہیں نہ کہیں سے گھومتا رہتا ہے. تو اس کو لگام دینا صرف ایک بندے کی, ایک مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ذمہ داری تم لوگ ہو, تم لوگ امام کے لشکر ہو, اور یہ آپ کی ذمہ داری آپ نے نبھانی ہے. دشمن کو لگام دینا آپ کے ذمہ ہے. اگر لگام نہیں دیا تو اسی طرح بھونکتے رہیں گے. دین کی بہترین ترجمانی کرنا اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے. خود کی تربیت کرو بھائی جان. اسٹوڈنٹس, ہم کالجز میں آپ کو فزکس کیمسٹری سمجھائیں, ڈسپلن سمجھائیں, بٹھائیں, یا آپ کی تربیت کریں. آج کا تربیت کا فقدان یہ ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ قرآن اٹھائے, کتابیں اٹھائے, اپنی تربیت خود کرو. باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, بڑے بھائی کے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹیچرز کے پاس ٹائم نہیں ہے. علماء تو بس آئے آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دے دیتے, باقی کام خود کو نکھارنا ہے. ہر ایک چیز جب ہم خود کرتے ہیں اپنے لیے تو اپنی تربیت خود کیوں نہ کریں. اور آپ کے لیے گائیڈنس ہے, قرآن ہے, اہل بیت ہے, امام زمانہ ہے, اسی کے ذریعے آپ اپنی گائیڈنس کرائیں.